اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب آیات کا ایک سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ اس میں نے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی قرآن کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، جتنا بھی تدبر میں نے قرآن پہ کیا ہے اور جو کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے قرآن کو میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے ہدایت ملے۔ قرآن سے میں ہدایت لینے کے لیے ہی قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھوں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی پوری زندگی کا تزکیہ کروں، جس کے 3 حصے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ایک تو پورے میرے جسم کا تزکیہ ہے، باڈی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں۔ دوسرا میرے غذاؤں کا تزکیہ ہے کہ میرے پیٹ میں کیا جانا چاہیے، حلال ہے، حرام ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، زیادہ کولیسٹرول والا ہے، نشے والا ہے، حرام ہو نہ ہو، لیکن میں اتنا زیادہ آؤٹ لمٹ کھانا کھا رہا ہوں، لمٹ سے زیادہ، کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، اس کی میں حفاظت کروں، یہ ایک میرا ٹارگٹ ہے۔ تیسرا ٹارگٹ ہے میری زندگی کے اخلاق کا، جس کے اندر میری سوچ ہے، میری نظر ہے، میرے کانوں کا سننا ہے، میری زبان کا بولنا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میری روح کیا ہے، میں اسے روح سے تعبیر کروں گا، نفس سے، کہ ایک تو میری جسم کی طہارت ہے، بدن کی، ایک میرے بطن کی ہے جو پیٹ ہے، اور ایک ہے میری زندگی، میرا نفس۔ وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا۔ سیدھی بات ہے، باقی کی پوری زندگی جسمانی معاملات کو چھوڑ کے اور کھانے پینے کے معاملات کو چھوڑ کے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا نفس کے حصے ہیں۔ اس میں 5 چیزوں کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جو ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آج جس آیت کو میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آیت میں نے چنی ہے بیسیکلی سورہ بقرہ کی، جس میں آپ دیکھیے یہ رکوع نمبر 17 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 142 نمبر سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس سے اچانک پھر گئے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ تو اللہ کے لیے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ایک نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے 142 سے۔ 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور دیکھو مسلمانوں، میں نے تم کو اسی لیے امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں سے میں قیامت کے دن اس بات کی گواہی لوں کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ تم کو گواہ بنا کے کھڑا کروں گا میں، دیکھو یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، کیا تم نے ان کو قرآن نہیں پہنچایا؟ اس لیے تم امت وسط ہو۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں میں، آپ سورہ بقرہ کو غور سے پڑھیے، اس میں 286 آیات ہیں، 286، اور یہ سورہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ تو اب 286 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے آپ تو آنسر آئے گا 143، ادھر 143 ادھر 143، تو 143، 1 کا ڈبل 2، 4 کا ڈبل 8، 3 کا ڈبل 6، 286 آیات ہیں۔ اس کے اندر ایک راز بھی چھپا ہوا ہے۔ اب یہ 286 میں سے 2 کو دور کر دیجئے، 86 کو دیکھیے تو یہ مکی صورتیں ہیں، ادھر سے آپ 6 کو نکال دیں گے، لیفٹ پہ بچے گا 28، تو یہ مدنی صورتیں ہیں۔
اچھا 143 کو ہمارے شباب جو ہے آئی لو یو بھی کہتے ہیں. یہاں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے اتنی محبت کی ہے، امت محمدیہ آپ کو اتنی محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ ہم کو وہ درجہ ملا ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور ساری دنیا پہ پھیل جائیں. پہلے کے انبیاء اپنی اپنی قوم یا اپنے اپنے ایریا یا اپنے اپنے پیریڈ کے لیے نبی بنائے جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درجہ ہے، وہ مقام ہے کہ آپ کو بیچ میں بھیج کے، وسط میں. اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اپنے اپنے دور، اپنے اپنی قوم، اپنے اپنے پیریڈ، اپنے اپنے اسپیس کے لیے آئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا ہے، جو شان ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک کے لیے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کام ہے کہ اب دنیا تک وہ نبوت کا پیغام پہنچائے. اب نبوت کے مقام پہ آپ کو کھڑا کیا گیا ہے. اسی لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او کما قال علیہ السلام، کہ میری امت کے علماء جو ہیں، یعنی جس کے پاس میری کتاب کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، وہ دراصل الورثاء الانبیاء، کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبوت کو پہنچانے والی امت ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا بڑا معیار ہے آپ کا، کیا بڑا درجہ ہے. بڑا شاندار رکوع ہے یہ، آپ اس کو بڑا اچھی طریقے سے غور و فکر کے ساتھ سمجھیے. تو میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں دراصل مسلم امت کا مقصد وجود بتایا گیا ہے کہ تم کو ایک ایسی امت بنایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں وہ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، جو باتیں لوگوں کے اندر پہلے سے معروف ہیں، عارفہ، تعارف ہو چکا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پائے گا، وقد خاب من دساہا. یہاں بھی یہ بات ثابت ہو گئی. تو تم کو خیر امت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو احکامات اچھائی برائی کی تمیز ڈال کے تم کو بھیجا گیا ہے، وہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تعمر کا مطلب ہے تم حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت بالمعروف کی. ارے کمبختو، یہ معروف چیز ہے کہ سچ بولنا تمہاری فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے اندر اس کو پروگرام کر دیا ہے. کوئی شخص تم سے جھوٹ بولے تو تم کو برا لگتا ہے، کوئی شخص تم سے وعدہ خلافی کرے تو تم کو برا لگتا ہے، کوئی شخص تم کو گالی دے تو برا لگتا ہے، کوئی شخص تمہاری غیبت کرے تو برا لگتا ہے، کوئی شخص تمہاری جان کے در پہ ہو گئے، عزت کے در پہ ہو گئے، تمہارے مال کے در پہ ہو گئے تو تمہیں برا لگتا ہے، کوئی تمہاری بہن بیٹی بیوی کو دیکھے تو برا لگتا ہے. تو یہ سارے کام تم کیسے کر سکتے ہو؟ پھر تم کو شرم نہیں آتی؟ تو اس حساب سے، اور وسط کا جو لفظ ہے دیکھیے آپ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ایک ایسی وسط والی امت میں نے بنایا ہے، مڈل والی، کہ یہ امت اب قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، کتاب قرآن کو. اب یہ کتاب غیروں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو کہ تم نے قرآن پہنچا دیا ہے، پھر میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. ہاں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کہا کہ میرے والد نے مجھے نہیں سمجھایا، پھر میں تمہارے والد کو اٹھاؤں گا، ان کے والد نے پہنچایا ان کو اٹھاؤں گا، ان کے بڑے ان کے بڑے ان کے بڑے، یکون الرسول علیکم شہیدا. اب پھر تم پہ لا کے نبی کو کھڑا کر دوں گا اور پوچھوں گا اب آپ بتائیے، گواہی دیجئے کہ آپ نے ان کو یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا. جی آپ کو بھی گواہ بنایا تھا میں، یہی بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. تو جب آپ نے ان کو پہنچا دیا، انہوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے انکمپلیٹ پہنچایا، انہوں نے جو آیات پہلے سمجھانی تھی نہیں سمجھائی، جو مکے کی دعوت دینی تھی نہیں دی، انہوں نے مدینے کے معاملات میں لے کے جھگڑا کر لیا. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی 13 سال کے بعد ایڈمنسٹریشن قائم ہو گیا مدینہ میں، اسلامی حکومت قائم ہو گئی.
اصل مقصد اس حکومت حاصل کرنا ہے، یہ سمجھ لیے اس وقت کے لوگ۔ چنانچہ کیا ہوا، اسی حکومت کے چکر میں خلیفہ پہ خلیفہ شہید ہوتے رہے۔ کیا ہوا، اسلام کا کام ہی رک گیا۔ تو آپ غلط طریقے سے اسلام کو پیش کریں گے تو نتائج یہی نکلیں گے۔ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جب وہ دعوت دے تو پہلے مکی صورتوں کی دعوت دے۔ اب کچھ لوگ اس طرح کی جہالت کی گفتگو کرتے ہیں، یہ مکی مدنی کیا ہے اور یہ ایسا ہے، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، تو کیا قرآن رمضان میں نازل ہوا تو یہ پورا دے دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی دن میں؟ تو پھر بار بار جبرائیل کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بار بار وہ آیتیں نکال دینا چاہیے ہم کو، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر، یسألونک عن المیسر۔ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب دیجیے، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب دیجیے۔ 155 ٹائمز قل ہے، 155 ٹائمز قیلا ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں، تم یہ بولو۔ تم آئی ایم سوری اگر میرے سے کوئی گنتی میں غلطی ہو رہی ہو یا میں نے نمبر بھول گیا ہو، بہرحال 150 سے 200 مرتبہ کچھ ایسا یہ لفظ پایا جاتا۔ یہ نہیں ہوتا تھا اگر ساری کتاب ایک مرتبہ ان میں نازل ہو جاتی۔ نبی کی بیوی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ پہ الزام لگے اور اس کے بدلے میں صورت نازل ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہ بولتے وہ سب کہانیاں ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہسٹری الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، سیرت النبی الگ چیز ہے، یہ ایک موضوع، ایک سبجیکٹ الگ ہے۔ ان طفل مکتب، ان بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے جو بکواس کرتے ہیں اس طرح کی۔ چلیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، ہم نے یہ قبلہ، التی، دیکھیے قبلہ مؤنث ہے، كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبَعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب علی عقیبہ، یعنی اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم قبلہ رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف اس لیے، یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، لہذا اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان کے لیے بالکل سخت نہ تھا جو ایک مرتبہ ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں منافقین کو الگ کرنا تھا تو قبلہ بدلا گیا۔ اب پھر سخت یہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، اللہ تمہارے اس ایمان کے کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ چلیے ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں کیونکہ آلریڈی 13 منٹ ہونے والے ہیں، اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پارٹ 1 بنا دیں گے ہم اس کا، سورہ بقرہ رکوع نمبر جو ہے 17 کا، 16 ہو چکے ہیں، 17 اب ایک ایک رکوع کر کے ہم بات کریں گے، لیکن ایک خاص آیت کو اس کا مضمون بنا دیں گے۔ چلیے، یہ آیت جو ہے 143 بڑی زبردست آیت ہے، اس کو آئی لو یو بھی کہا جاتا ہے۔ آئی کا مطلب 1، لو کا مطلب 4، یو کا مطلب 3۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب امت ہے، کنتم خیر امت، اور ولتکم منکم امتوں یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے، اور یہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سارے لوگ ایمان لاتے۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کافروں کا کہ جو قرآن جلا رہے ہیں، نبی پہ الزام لگا رہے ہیں، منکر حدیث ہے، منکر قرآن ہے۔ آپ جیسے نالائقوں کی وجہ سے تو ہم کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ سارے لوگ مومن ہو گئے، مثال کے طور پہ میں آپ سے ملا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ میں خیریت سے ہوں۔ اچھا، آپ کو وہ قرآن کے بارے میں آپ کا، میں تو پڑھا ہوا ہوں قرآن، جی اچھا، کون سی بھی آپ بات پوچھو میں بتا سکتا ہوں، تو میں 2-3 ٹیسٹ لوں گا، آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ بات کا۔ تو پھر میرے پاس موقع کہاں ہے وہ ذمہ داری نبھانے کا؟ وہ میرے پاس موقع کہاں ہے کہ میں اپنی عقل استعمال کروں، قرآن کی آیات پہ تدبر کروں، دنیا کو سمجھاؤں؟ جب تک دنیا میں برائی نہیں رہے گی، جب تک اندھیرا نہیں رہے گا، اجالے کی قدر و قیمت کہاں سے ہوگی؟ اسی طرح ایسے کافروں کے پیدا ہو جانے سے آپ ڈریے مت، قرآن جلانے سے ڈریے مت۔ یہ تو ہم کو موقع ملا، پوری دنیا کی نظر کے پر نام پہ قرآن ہے، یہ بہترین وقت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم قرآن کا تعارف پیش کریں، بھلے طریقے سے، دھڑلے سے، بڑی بڑی کانفرنس کر کے،
وہ اجتماعیت کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ایک چینل پہ بس بکواس کریں گے.